اور وہ اسی آیت سے متعلق تھا کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بھی مذہب پہ نہیں چلتے وہ قوم کو، نوجوانوں کو بے اعتدالی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس کی ایک مثال دی تھی کہ آج کل ایک موٹیویشنل اسپیکر غریبوں کو بہت گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. شاید ان کا مقصد ہے کہ لوگ اس سے حوصلہ ملے گا اور وہ پیسہ کمائیں گے اور پھر اس سے ملک ترقی کرے گا. تو اس کی پوری تفصیل میں نے بتایا تھا کہ یہاں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے. کسی کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنا کہ اس کے دل میں دولت کی ہوس پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، یہ بہت خطرناک ہے. پیسہ کمانا الگ چیز ہے، پیسے کی ہوس کا پیدا ہو جانا، لالچ کا پیدا ہو جانا، پیسے سے محبت ہو جانا، یہ الگ چیز ہے. جو لوگ آپ کو دولت کمانے کی ترغیب دیتے ہیں ان میں بہت سارے دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں دولت کی لالچ پیدا کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. ایک غربت تو ہمارے پیغمبر کی تھی، اتنا بڑا ظرف کے پیسہ رکھا ہی نہیں، اور اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے آپ پر یہ الزام ہی نہیں ہونے دیا کہ پھر ہمیں اس کی وضاحتیں دینی پڑیں. لیکن اصولی طور پر شریعت مال رکھنے کو منع نہیں کرتی، مال رکھنے کو منع نہیں کرتی. حضرت عثمان غنی مالدار تھے، بہت مالدار تھے، تھوڑے نہیں تھے. حضرت ابو بکر تھوڑے مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھوڑے مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ. اور بہت سارے صحابہ، ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ تحقیق کی کہ ان صحابہ کے سرمایوں کا ہم اندازہ لگائیں تو اربوں اربوں روپے بن رہے تھے. لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے دو چیزوں میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایک مالدار تو وہ جو میں نے بتایا، دوسرے مالدار میں جلدی ریوائز کر دوں. دوسرا مالدار وہ غریب وہ ہوتا ہے، دوسرا غریب جو اپنی کاہلی کی وجہ سے کیا ہو، غریب ہو. اس غریب کے خلاف یہ بھی سے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور وہ جو جس موٹیویشنل وہ جو ٹک ٹاکر ہے، کون ہے، اس نے گالیاں دی ہیں نا انگلش میں، کچھ غریبوں کو ایک ابھی نیا آیا اس نے گالیاں دی ہیں. تو اس کو آپ جتنی مرضی گالیاں دو کم ہے. یہ سستی کی وجہ سے غریب ہے، کم بخت اٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھڈے مار مار کے اس کو گھر سے باہر اس کا باپ نکالتا ہے. دکان پہ جا کے بیٹھ، تو کچھ پڑھ لے، کچھ کر لے، یہ نہیں کرے گا. یہ بنٹے کھیل رہا ہے، اسنوکر، ڈبو، پان، گٹکے، گٹر کے ڈھکن. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو غریب ہے تو کیا جواب کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے، غریب. یار تم مثال کس کی دے رہے ہو؟ وہ اس طرح تھوڑی تھا ان کا معاملہ. تو یہ جو غریب آپ کے گھر میں اس ٹائپ کا کوئی نوجوان غریب ہو نا، تو کیا کرنا چاہیے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یوٹیوب پہ آج ہر چیز میں ایک واقعہ سناؤں گا بس آپ کو، تاکہ میرے اوپر بلی نہ آئے. کیونکہ یوٹیوب پہ نا لوگ کلپ چلا کے کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا شدت پسندی پھیلا رہا ہے اور تشدد پھیلا رہا ہے اور وائولیشن وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نا، پھر وہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کام بالکل نہیں کرنا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو ابھی میں بتا رہا ہوں. جس نے کیا غلط کیا. کیونکہ آج کل بہت لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ چیزیں نکال کے نا پھر بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، چینل اڑا دیتے ہیں. یوٹیوب کی پالیسیوں کی بھی خلاف ہے نا یہ کہ آپ مار دھاڑ کی باتیں کریں اور لوگوں کو کہیں کہ مارو پیٹو. بالکل بھی نہیں مارو. جس بندے کا واقعہ میں بہت غلط کیا جلدی سے سنا دوں. میں دارالفتاء والارشاد میں ناظم آباد نمبر 7 میں ہم پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے سامنے پنجاب سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کی بیکری تھی. آپ کو پتہ ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں محنتی بہت ہوتے ہیں، پنجابی لوگ جو نا بڑے محنتی ہوتے ہیں کاروبار میں. وہ لوگ آئے ہمارے سامنے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بیکری کی شاپ خریدی. پیچھے ان کا چھوٹا سا وہ تھا جہاں وہ کیک وغیرہ خود بنایا کرتے تھے.
وہ اتنے محنتی تھے, 4-5 بندے تھے, ایک والد, 2 بیٹے ان کے اور ایک کزن وزن. وہ تھوڑے دنوں میں نا پچھا گئے, ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا شروع کر دیا ماشاءاللہ اپنی محنت سے. ہم جاتے تھے ناشتے کے لیے کہ باہر کھانی لینی ہے, کبھی کیک لینا ہے, کبھی بسکٹ لینے ہیں, طلبہ خریدتے تھے ان سے. کسی اور بیکری پہ ہم نہیں جاتے تھے, ہمیں پتہ ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے نا, اس کو بولو 6 بسکٹ یعنی 1 پاؤ بسکٹ, تو بسکٹ لانے میں ٹائم لگے گا. یہاں جاؤ ٹھگا ٹھگ ٹھگا, اور بسکٹ بھی تازہ بالکل فریش, ادھر اتنے چولہے سے گرم گرم. میں کہتا یار یہ بڑے محنتی, اور صبح صبح ایسے 4 بجے سے اٹھے ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ اب ظاہر جب کاروبار بڑھتا ہے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں نا, تو یہ جو ان کے سربراہ تھے نا, انہوں نے اپنے ایک اور بیٹے کو بلا لیا, ایک اور بیٹے کو بلایا. جب ایک اور بیٹے کو انہوں نے بلایا تو ہم جاتے تھے, اس سے کہتے تھے بھائی آدھا کلو باہر خانی دے دو. وہ یوں کھجا رہا ہے, دیکھیں باہر خانی, پھر یوں کر رہا ہے, پھر جا رہا ہے ایسے پوستیوں کی طرح چلتا ہوا, پھر یوں نکال رہا ہے, پھر چیک کر رہا ہے, پھر کسی سے بات کر رہا ہے, اور بھائی کیا حال ہے. اس زمانے میں موبائل فون کا زیادہ استعمال تھا نہیں, ورنہ تو بالکل ہی لیٹ جاتا وہ نا اگر موبائل فون ہوتا نا. اب اس کا باپ اور بڑے بھائی اس کو بول رہے ہیں بیٹا ذرا اسپیڈ دکھا یار, کسٹمر سے ایسے نہیں نمٹا جاتا جس طرح سے تو کاروبار کر رہا ہے. اچھا ابو بتاتا ہوں, اب اچھا میں بسکٹ لے کر آ رہا ہوں, اچھا میں یہ کروں. ہم دیکھ رہے ہیں 15-20 دنوں سے یہ اسی طرح چل رہا ہے, اور اس کے باپ اس کو بار بار بیٹا ایسے بزنس نہیں ہوتا, بیٹا ایسے کاروبار نہیں ہوتا. جب تجھے کسٹمر نے کہا بسکٹ لا تو اسپیڈ سے جا, اسپیڈ سے آ, ایک دم ہٹ. وہ چل ہی نہیں رہا تھا سالا, حالانکہ تھا بالکل نوجوان ینگ. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں سست نا اس کو. اگلے دن میں آیا تو وہ اس کی اسپیڈ بھی وہی. میں نے کہا یار زیرا پلس بسکٹ میں شوق سے کھاتا تھا, میں نے کہا یار ذرا زیرا پلس بسکٹ, ٹھک ٹھک ایک دم گیا سیکنڈوں میں, جیسے نہیں بوتل کا جن, کیا حکم ہے میرے آقا, ایسا اسٹائل ہو گیا اس کا. ادھر بسکٹ بولے یہ بسکٹ, ادھر بولا کیک یہ کیک, سب کو نمٹا رہا ہے ایسے اسپیڈ کے ساتھ. میں نے کہا بھائی کل تک تو ایسے پوستیوں کی طرح چل رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا, کوئی کیا نسوار کھلا دیے اس کو, یا کوئی نشے کا انجیکشن کیا لگا دیا اس کو. تو وہ مجھے سائڈ پہ اس نے کہا کہ طبیعت سے دھویا اس کو. کیا کیا 2 ہفتے سے ہم اس کو آرام آرام سے سمجھا رہے تھے, اس کی سمجھ میں بات نہیں. اس کو ہم نے کمرے میں لے جا کے بڑے بھائی نے اور ابا نے مل کے طبیعت سے دھویا ہے. یہ بالکل بھی نہیں کرنا یہ کام آپ, یہ میں بتا دوں آپ, کیونکہ اخلاق سے دین پھیلا ہے دنیا میں. دین کس سے پھیلا ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. وہ اب سمجھا رہے ہوتے محبت سے, اب تک سمجھا ہی رہے ہوتے, اس کو 20 سال گزر گئے وہ سمجھا ہی رہے ہوتے. تو آپ کے بچوں میں اس طرح کی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو آب زمزم سے نہلانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اکیلا ابا یہ کام نہ کرے, کیونکہ اس کے خلاف پھر بیٹا باغی بنتا ہے آج کل کے دور میں. پورا خاندان مل کے دھوئے گا تو کسی ایک پہ بلی نہیں آئے گی. چچے مامے تائے سارے آ جائیں